السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حاضر ہوں شاہد صاحب کے ساتھ، جو کہ یوٹیوب پہ ایک جانی مانی پہچان ہے الحمدللہ اپنے کام کی وجہ سے، اور سب سے بہترین جو چیز ہے وہ میں اپنی ویڈیو میں آگے انشاءاللہ تعارف کرواؤں گی اس چیز کا بھی۔ کافی سال پہلے جب میں نے سفر کیا مدینہ کا، جب میں نے سفر کیا مکہ کا، یعنی عمرہ کی ادائیگی کے لیے جب میں گئی، تو وہاں جا کے ہر چیز میرے لیے نئی تھی۔ پہلی دفعہ ہمارا سفر تھا اور ایسی نہیں تھی کہ کچھ بھی معلوم نہیں تھا، بس وہ کہہ لیں کہ جو جس طرف جا رہے ہیں ہم بھی اس کے پیچھے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، تھوڑی بہت جو بچپن میں ہم نے دیکھا سنا وہ اس کے بارے میں بس۔ لیکن عمرہ کیا، ہم آ گئے واپس، اچھا رہا ہمارا یہ تجربہ، اچھا ماحول تھا، اچھا وہ فیلنگز اچھی رہیں۔ لیکن اس کے بعد ابھی کچھ عرصہ پہلے جب میں نے آپ کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنا شروع کی، مکہ مکرمہ کے آپ نے وہ مناظر دکھائے ہیں، مدینہ منورہ کی تو بات ہی نہ کریں کہ روضہ پاک کے آپ نے اندر تک ہمیں پہنچا دیا، اور ایسی ایسی الحمدللہ آپ نے ماشاءاللہ ویڈیوز بنائی ہیں کہ ان کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ ہم ابھی اتنا جو ٹائم بیچ میں گزر گیا ہے کہ یہاں بیٹھے کیوں ہیں، ہم دوبارہ کیوں نہیں جا رہے۔ کوئی شک نہیں، بالکل آپ صحیح۔ بتانا چاہیں گے کہ آپ کے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ مجھے مکہ اور مدینہ سے ریلیٹڈ یہ ساری زیارات جو ہیں، یہ سارے مقامات جو ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹیلڈ ویڈیو بنانی چاہیے تھی؟ کیونکہ ماشاءاللہ جتنی اچھی ویڈیوز آپ نے بنائی ہوئی ہیں، میں نے شاید ہی کبھی کوئی کسی اور کی نظر سے گزری ہو کہ کوئی ایسی ویڈیو بنی ہوئی اتنی ڈیٹیل سے، کہ آپ نے تو ماشاءاللہ حجرہ مبارک جو تھے امہات المومنین کے، ان کی بھی تفصیلات، پھر اندر کیا ماحول ہے، سارا کچھ ہی بتایا، اور وہ ویڈیوز میں ایک جان ڈال دی آپ کی باتوں نے۔ میں اس کے بارے میں انفارمیشن چاہوں گی آپ سے کہ آپ کے ذہن میں اس چیز کا خیال کیسے آیا، اور آپ کی یہ ساری محنت جس میں یقیناً کافی وقت بھی لگا ہوگا، کافی ریسرچ بھی ہوئی ہوگی، تو اس سارے کا آپ نے کہاں سے یہ سارا سیکھا یا کیسے کیا یہ؟ جزاک اللہ خیر، بہت خاص سوال ہے، انتہائی خاص سوال ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے، ان کے لیے اس میں جواب ہے۔ دیکھیے کہ لوگ جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اس کا طواف کرنا ہے، پھر اس کے بعد مسجد نبی ہے، وہاں زیارت کرنی ہے، اور زیارات پہ لوگ جاتے ہیں، لوگ ان کو لے کے بھی جاتے ہیں۔ ایسا ہی اب فار ایگزامپل آپ جائیں اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ مسجد قبلتین ہے، یہ مسجد قباء ہے، یہ حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ جتنی مبارک زیارتیں ہیں۔ اب آپ ہو کے آ جائیں، آپ تو خالی ایک پہاڑ دیکھ کے آئے، ایسے اس پہاڑ کی تاریخ کیا ہے، اس پہاڑ کے ساتھ کہانی کس کی جڑی ہوئی ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کو اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، زیارت ہوگی، آپ کے دل میں اس پہاڑ سے محبت کیسے ہوگی جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ احد کے پہاڑ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کے دن کیسے اپنے اندر چھپایا تھا، بسایا تھا، اور پناہ دی تھی، اور دشمنوں سے بھی بچایا تھا۔ اللہ رب العزت نے مطلب یہ ہے کہ ایک پورا واقعہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کر دیا، اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ پہاڑ سے ہو کے آ جائیں۔ یقین جانے جبل رحمت پہ پہنچ کر ہمیں گائیڈ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر 2 نوافل پڑھنے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کیوں پڑھنے ہیں۔ جی، بس آپ یہ دیکھیے نا کہ اس لیے میں نے یہ بنائے ویڈیو کہ جو لوگ عمرے کے لیے جائیں نا، ان کو معلوم ہو کہ جس جگہ پر ہم آئے ہیں، اس جگہ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس واقعے سے ہے، خواہ وہ مسجد قبلتین ہے یا کچھ بھی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ تمام ویڈیوز جا کے وہاں تو میں جاتے ہی رہا ہوں، الحمدللہ 23 سال جاتا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پھر جو میرے پاس ایک ٹیلنٹ تھا ورچوئل ریئلٹی کا، اس کو استعمال کرتے ہوئے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ناظرین تک یہ تمام انفارمیشن پہنچاؤں گا۔ خوش قسمت ہوگا وہ بندہ جو ان ویڈیوز کو دیکھ لے گا۔ بے شک۔ اب کتنی خواتین اور کتنے مرد حضرات ہیں جنہوں نے کہا جی کہ ہم عمرہ کے لیے گئے تو نہیں، لیکن آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک بہت بے چینی ہو گئی ہے کہ کب ہم ان جگہ کو جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جن کے ساتھ ایسے ایسے پیارے واقعات جڑے ہیں۔ واقعات بتانے سے ہی اس سے محبت ہوتی ہے۔ بے شک۔ فار ایگزامپل جس بندے کو نہیں معلوم کہ یہ مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اور کس کی زمین تھی، کہاں زمین تھی، پھر کیسے بڑی ہوتی گی، جس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کے لیے وہ مسجد نبی ایک عمارت ہے اینٹوں کی بنی ہوئی ہے جی۔ تو ایک شعر ہے نا، یہ تو آقا کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون لپٹ کا روتا ہے در و دیوار کے ساتھ۔ تو یہ آقا کی محبت تبھی آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ کو پتہ ہوگا۔ جیسے مسجد قباء میں نے کنواں کا بتایا تھا کہ وہ بیر خاتم ہے، جو مطلب انگوٹھی جس میں گری ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔
کہ یہاں پر ایک کنواں بھی ہوتا تھا، ٹائلز بنی ہیں، ٹائلز پہ انہوں نے دارا سا لگا دیا ہے. اب جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم اجمعین جہاں سارے بیٹھے ہیں، اس کنویں کی کیا اہمیت ہوگی ایسا ہی ہے. جہاں پہ 4 ایسی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں. تو اس کنویں کو ختم کیا. مجھے کافی دکھ ہوا کہ سعودی حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں نے لوگوں تک وہ تصویریں دکھا دی اس کنویں کی، ایسا اس کنویں سے پانی نکالتے ہوئے اونٹوں کو، جی گھوڑوں کو میں نے دیکھی میں نے ہے وہ دکھایا ویڈیو سارا. جی. اب یہ دیکھیے کہ جب یہ لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو لوگوں کو پچھلی تاریخ پتہ چل جاتی ہے کہ آج سے 150 سال پہلے مدینہ کیسا تھا. ایسا ہی. تو پھر میں ورچوئل ریالٹی سے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ 150 سال تو بھی کل کی بات ہے، آج سے 1400 سال پہلے یہ جگہ کیسی تھی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور اللہ رب العزت میرے سامنے ایسی ورچوئل ویڈیوز لے کے آ جاتا ہے، تصویریں لے کے آ جاتا ہے. یقین کریں کہ جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا آفس میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے، مجھے یہ پکڑا دو، مجھے وہ پکڑا دو، مجھے یہ چیز دو، مجھے وہ چیز دو، مجھے یہ چیز دو. میں جب کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہوتا ہوں تو یقین کریں کہ خود بخود اللہ رب العزت اس بات کا گواہ ہے کہ وہ تصویریں میرے سامنے آ جاتی ہیں جو مجھے چاہیے ہوتی ہیں، ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں جو مجھے چاہیے ہوتی ہیں، بے شک. انفارمیشنز آنا شروع ہو جاتی ہے. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی غیبی مدد حاصل ہے ان ویڈیوز کے بنانے میں. ماشاء اللہ. اللہ اس کو قبول فرمائے، وہ اللہ رب العزت ہی ہے جو اس کو قبول فرمائے. تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں. یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے کہ آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو اچھے کام میں جو ہے وہ لگا رہے ہیں. میں جیسے میں سعودیہ سے پاکستان آیا تو میں کسی ایسی جگہ بھی جا سکتا تھا جو کسی میوزیشین کا آفس ہوتا اور مجھے کہتا بھائی میری ویڈیو ایڈٹ کر کے دو، میں تمہیں ₹1,00,000 سیلری دوں گا، میں وہاں بھی جا سکتا تھا. لیکن یہ اللہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے اس بندے کے اوپر کہ وہ اپنے بندے کو کس کام پہ لگا دیتا ہے. ایسا ہی. ماشاء اللہ جی. جی اللہ تعالیٰ مزید برکت دے آپ کے اس کام میں بھی، اور ہم لوگ بھی آپ سے مزید اچھا جو ہے وہ ایسے تمام جو کام گزر چکے ہیں 1400 سال پہلے کی تمام ہسٹری جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ہمیں سمجھائی ہے، یقین جانے کہ بار بار دل چاہتا ہے کہ بندہ اس جگہ پہ جا کر ان چیزوں کو محسوس کرے. کیونکہ بڑی دیر ہو گئی تھوڑی سی کہ ہم ذرا ٹائم سے پہلے ہی جا کے عمرہ کر رہے. اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو بھی حاضری کی توفیق دے. اور جتنے ہمارے ویورز ہیں آپ انشاءاللہ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ ایک دفعہ محسوس کریں گے کہ آپ مکہ اور مدینہ میں ہی جی رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، بہت سارے ناظرین نے یہ سوری کہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ جتنی دیر ہم آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسی مقام پر ہیں. ویسا ہی ہے. ایسا مطلب ایک دیکھیں یہ تخیل ہوتا ہے. یہ تخیل آپ کا، یہ جو اللہ رب العزت کی نعمت ہے انسان بنی نو انسان کو، میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ایسا تخیل دیا ہے. یہ تخیل ہمیں سدرۃ المنتہا پہ بھی بٹھا دیتا ہے، یہ تخیل ہمیں جنت میں بھی پہنچا دیتا ہے، یہی تخیل دوزخ بھی دکھا دیتا ہے. اور اس تخیل سے آپ وہاں ہو کے آ سکتے ہیں جہاں کی آپ جستجو کریں. بے شک. اور یہ جدید دور میں تو ان ایسی سہولیات سے بڑے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو بس وہ اللہ کی طرف سے وہ توفیق نہیں ہے. جی تو آپ ضرور وزٹ کیجئے وہ ساری جو انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ واقعی اللہ رب العزت کے گھر کی وہ تمام زیارات، وہ مقامات جو آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بڑے انفارمیٹیو ہیں اور آپ کی اس سے اور زیادہ محبت جو ہے بڑھے گی. ایک اور چیز بھی پھر میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. بعض دفعہ آپ یہ ناظرین یہ نہ سمجھے کہ شاید میں اپنے چینل کی مشورے کر رہا ہوں. آپ کتابیں پڑھیں، کتاب بھی وہیں لے جاتی ہے. ایسا ہی ہے. کتاب کیونکہ انسان خود پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو کتاب بھی انسان کو وہیں لے جاتی ہے جہاں سے بھی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے لیں، کیونکہ یہ انفارمیشن آپ کو چاہیے. یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آخرت میں بھی. فار ایگزامپل میرے سامنے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے مطلب زیارت ہو جائے، میں نے ان کے متعلق پڑھا ہی نہ ہو، مجھے کیا پتہ چلے گا کہ آپ کی ہستی کتنی بڑی ہے جب تک میں سیرت النبی نہ پڑھوں. میرے سامنے اگر میری زیارت ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ابو الانبیاء ماشاءاللہ کیسے ہیں، کہ ان کی متعلق کیا ہے. لوگ بہت وقت ضائع کرتے ہیں. لوگوں سے میں گزارش کر رہا ہوں یہ ہاتھ جوڑ کے کہ ان چیزوں پہ وقت ضرور سپینڈ کریں. دن میں 2-3 گھنٹے ایسی اسٹوریکل جو اسلامک ویڈیوز ہیں ان پہ ضرور دیں، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور ایک نیا عنوان ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ آپ کے انفارمیشن میں تجدید ایمان میں بہتری لائی جائے، اضافہ کیا جائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.